یہ BLA اور مجید بریگیڈ جو ہیں ان کو امریکہ نے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اب پاکستان کے نیریٹو کو تسلیم کرنا شروع کیا ہوا ہے. اب BLA اور مجید بریگیڈ یہ دو وہ اینٹیٹیز تھیں جن کو پاکستان کے اندر کچھ ملک دشمن طاقتوں کے جو ایجنٹ میڈیا کے لوگ ہیں وہ بے حس اور بے غیرت انسان جناب ان کو 8 بجے کے شو میں بلا کے ان کو ہیرو بناتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. 2 ماہ کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دوسرا دورہ امریکہ اور خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اس پر بڑی کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. یہ آنے والے دنوں میں اور کس طرح کی خبریں لے کر آئے گا یہ دورہ، اور یہ سفارتی کامیابی ہے دونوں ہی ممالک کے لیے. ہم تو اس کو کامیابی ہی کہیں گے، لیکن جو اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح سے دہشت گرد تنظیموں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، کیا ہی کمال کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے. ان بیٹس پر ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ BLA اور مجید بریگیڈ جو ہیں ان کو امریکہ نے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا انفارمیشن ہے، تھوڑا سا شیئر کر دیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انتہائی پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی ایز اے ملک پاکستان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اب پاکستان کے نیریٹو کو تسلیم کرنا شروع کیا ہوا ہے عالمی طاقتوں سے لے کے پورے عالم اقوام نے. اب BLA اور مجید بریگیڈ یہ دو وہ اینٹیٹیز تھیں جن کو پاکستان کے اندر کچھ ملک دشمن طاقتوں کے جو ایجنٹ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ صحافی نام نہاد لیڈنگ TV چینلز کے لیڈنگ صحافی، وہ بے حس اور بے غیرت انسان جناب ان کو 8 بجے کے شو میں بلا کے ان کو ہیرو بناتے تھے. کبھی چاچا مجید کو اور کبھی جناب ماما قدیر کو بلوچ کو، اور کبھی BLA کو، اور کبھی منظور پشتین کو، اور کبھی TTP کو. اسی طرح یہ مجید بریگیڈ اور یہ آپ کا جناب BLA ہے، اس کو ہیرو بنایا گیا پاکستان کے اندر انہی ملک دشمن طاقتوں کے جو ایجنٹ میڈیا کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے. اب جو کاروائیاں ہوئیں آپ کی جعفر ایکسپریس سے لے کے پھر پاکستان کے اندر اور خصوصاً بلوچستان کے اندر پنجابیوں کو باقاعدہ بسز سے اتار کے، ٹرین سے اتار کے، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر پھر ان کو شہید کرنا، اور پھر اس کے بعد اوپنلی بلنٹلی تسلیم کرنا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. یہ وہ چیزیں تھی کہ جس کے اوپر پاکستان کی موجودہ حکومت اور خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنی ایک شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے امریکہ کو، یورپ کو اور عالم اقوام کو یہ بتایا کہ BLA انڈیا کی پراکسی ہے، مجید بریگیڈ انڈیا کی پراکسی ہے. اسی طریقے سے یہ جتنے یہاں پر نام نہاد بلوچستان کے اندر کوئی پازیٹیو کوئی نیگیٹو نام سے، کوئی NGOs کے نام سے، کوئی جناب دہشت گرد تنظیم کے نام سے جتنی پراکسیز چل رہی ہیں یہ سب انڈیا سپانسرڈ ہے. اور انڈیا جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر خصوصاً اس خطے اور پاکستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروانے کا علم بردار اور دعوے دار ہے. ان ساری چیزوں کو جب پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اپنے اوپر تلے 2 دوروں کے ذریعے سے، اور پھر یہاں پر بھی جو لوگ آتے تھے امریکہ کے اور یورپ کے جتنے سول اور ملٹری ڈیلیگیشنز، ان تک یہ بات پہنچا کر یہ ثابت کیا، اور اینڈ کا رزلٹ یہ نکلا کہ 11 اگست کو امریکہ نے ایز اے ملک سرکاری طور پر BLA کو اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا. بالکل، یہ صرف قرار دینا نہیں ہوتا، اس کے بعد کا فالو اپ ہوتا ہے. ان کا پوری دنیا کے اندر ان کے نام سے کوئی بینک اکاؤنٹ، ان کے نام سے کوئی ایکٹیویٹی، ان کے نام سے کوئی پولیٹیکل موومنٹ، ان کے نام سے کوئی سوشل تحریک، ان کے نام سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ اب نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، کوئی ملک بھی ان کو 1% بھی سپورٹ نہیں کر سکتا جی اس کے جو آفٹر فیکٹس ہیں. تو یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کی. بالکل، یہ انڈیا کی بہت بڑی شکست ہے. انڈیا کا منہ کالا ہوا ہے اور پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. اس میں ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصاً ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک سپوت ہونے کا ثبوت دیا. سپوت انڈیا کا ہی ایک ڈائلاگ ہے کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پوت ہوتا ہے، ایک سپوت ہوتا ہے، ایک کپوت ہوتا ہے. ایک
سپوت ہوتا ہے، ایک پوت ہوتا ہے، کپوت ہوتا ہے. سپوت وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ دادا یا اپنے ملک یا اپنے خاندان کا نام آگے لے کے جاتا ہے. پوت وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ دادا کا نام، اپنے ملک کا نام، اپنے خاندان کا نام برقرار رکھتا ہے. کپوت وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ دادا کا نام، اپنے خاندان کا نام، اپنے ملک کا نام تباہ و برباد کرتا ہے. جیسے وہ کپوت ایک اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہر روز ایسی پالیسیز دیتا ہے کہ ملک کا نام تباہ و برباد ہوتا ہے، ملک کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑتی ہیں. جیسے اس نے 14 اگست کا جناب ایک اعلان کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے پوری 3 سال کی ہسٹری. یہ سپوت ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر. اس نے ثابت کیا کہ اس نے عالمی طاقت امریکہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے کہ نہیں بھائی، پاکستان دہشت گرد نہیں ہے، پاکستان عالمی اقوام کے لیے رسک نہیں ہے، پاکستان ایک پازیٹیو ملک ہے، پاکستانی عوام ایک پازیٹیو عوام ہے. ہم دنیا کو سکون دینے کے لیے جب دہشت گردی کی جنگ میں 150 ارب ڈالر کا نقصان اور تقریباً 1,20,000 کے قریب جانیں قربان کر سکتے ہیں یورپ اور امریکہ کو سکون دینے کے لیے، تو بھائی ہم ہر قسم کی پازیٹیو قربانی دے سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے. اس چیز کو اکنالج کیا گیا اور انڈیا کا منہ کالا کیا گیا، اور آج پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 11 اگست کو سرپرائز ملا ہے، اس کا صحرا یقینی طور کے اوپر فیلڈ مارشل کے سر کو جاتا ہے، اور جس چیز کا کریڈٹ بنتا ہے اس کا دینا بھی چاہیے. اچھا چوہان صاحب، ڈیجیٹل دہشت گردی بہت خطرناک ہوتی ہے، اور کچھ لوگ پاکستان کے حوالے سے ڈیجیٹل دہشت گردی میں خصوصی طور کے اوپر بہت ایکٹیولی ملوث ہیں. اس میں کچھ نام ہیں، میں لے لیتی ہوں. شہباز گل ہیں، موہت پیرزادہ ہیں، اور کچھ اور بھی نام ہیں، احمد نورانی جیسے نام بھی ہیں. تو یہ کیوں اس طرح کی حرکات سکنات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. 1973 کے بعد، آئین بننے کے بعد، اور ایک مخصوص گروہ کے حوالے سے ایک شک آنے کے بعد کہ جو فتنہ گروہ نہیں ہے، وہ ایک فتنہ ہے بر صغیر کے اندر، اس کی ایک کے حوالے سے ایک مخصوص شک شامل کی گئی جب 1973 کے آئین میں. اس وقت سے اس فتنے کے والے گروہ کا ایجنڈا ہے کہ اس نے پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کروانا ہے، اور وہ اس ایجنڈے کے اوپر ہے. پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی. ان کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اس توڑنے کے لیے انہوں نے اپنے بندے لانچ کیے ہوتے ہیں پاکستان کے ہر شعبہ زندگی کے اندر. وہ بڑے اونچے لیول تک بھی جاتے ہیں، صحافت، معاشرت، عدالت، بیوروکریسی، ادارے، ہر جگہ. اور پھر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ہے، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، اداروں کو، گروہوں کو، پارٹیوں کو آپس میں لڑانا تاکہ ملک تباہی و بربادی کی طرف جائے. یہ احمد نورانی جیسا غلیظ شخص جس کا آپ نے نام لیا ہے، یہ اس برطانیہ کے اندر موجود ہیڈ کوارٹر رکھنے والا وہ گروہ، بدنام زمانہ گروہ جو 1973 کے آئین کا دشمن ہے، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے. اس کا ایک تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے اپنا اس گروہ کا حق ادا کرتے ہوئے اس سے تعلق کا نظریاتی، ریلیجیس جو اس کی ایفیلیشن جو اس کے ساتھ ہیں، اس نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ ذہنی طور پر معذور شخص ہے، اب نارمل ہے. جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ ادھر بھی ہوتا تھا یہ اب نارمل تھا. اس سے بڑی اب نارملٹی کیا ہوگی کہ آپ نے دوسری شادی کی جس خاتون سے. میں ذاتی زندگیوں پہ اس طرح نہیں جاتا، میں اس طرح نہیں جاتا ذاتی زندگیوں پہ انٹل انلیس کہ ایک شخص جناب میرے دین کو، میرے مذہب کو، میرے ملک کو حد سے زیادہ جناب اس کے لیے خطرناک ہو جائے نا، میں اس وقت تک نہیں جاتا. اس انسان نے انی مچائی ہوئی ہے. یہ فتنہ پرست گروہ سے تعلق رکھنے والا شخص یہ امریکہ جا کر پاکستان کے خلاف بھونکتا ہے، فوج کے خلاف بھونکتا ہے. آپ پاک انڈیا جنگ کے اندر دیکھ لیں اس کا کردار. یہ حرام کا پلہ جانا، یہ انڈیا کا اسپوکس پرسن بن کے اور انڈین فوج کا اسپوکس پرسن بن کے وہاں پر پورے کے پورے ویلاگ کرتا رہے. اس کی جتنی ویڈیوز دیکھ لیں، اس کی جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اوپر اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، شرم کے مارے سر جھک جاتا ہے. مجھے مجبوراً اس وجہ سے اس کی کچھ زندگی پہ بات کرنی پڑتی ہے. اب اس نے کل اس لو کے پٹھے نے جنا کوئی ایک ویلاگ کیا کہ جناب آزاد سیاست، آزاد ڈیجیٹل ایک ایسا ادارہ ہے جو جتنے گندے الزام لگا سکتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے. مصور عباسی صاحب کو جناب اس نے جو رگیدا ساروں کو رگڑا دینے لگا ہوا ہے. او بھائی تم اپنے گریبان میں تو جھانکو، جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ. تیرے پلے کچھ ہے اخلاقیات کا؟ تیرے ذاتی ارد گرد کے بندے ابھی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ ہلکا سا کلک کریں،
آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ذاتی زندگی کے کرتوت. امریکہ بھاگ گیا. امریکہ کیوں بھاگا؟ دنیا کے کسی اور ملک میں کیوں نہیں گیا؟ کہ وہاں پر گیز کو کھلی اجازت ہے, وہاں ہومو سیکس کرنے کی کھلی اجازت ہے, وہاں پر آپس میں عورت کے ساتھ, مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, اور یہ سب سے بڑا شوقین ہے اس تمام کی تمام نیگیٹو ایکٹیویٹیز. تو یہی وجہ تھی کہ وہ امریکہ ہی گیا, کسی اور ملک میں نہیں گیا. یہاں پہ یہ آزادی کے ساتھ جناب اپنے یہ کام کر سکے. یہ اتنا گندا اور غلیظ شخص ہے, اس کے شوق ادھر بھی, یہ مجبوراً مجھے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. تم کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی غلیظ ہوتے ہیں. اس حرام کے پلے سے پوچھو کہ تم اسٹیبلشمنٹ کی جناب گود میں بیٹھ کے تم نے ساری زندگی اپنی صحافت کی, اور آج تم کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب جو غلیظ ترین لوگ ہوتے ہیں وہ تمہارے جیسا جاہل کہ جس نے جھوٹ بول کے دوسری شادی کی, اس کو پھر طلاق دی, طلاق دینے کے بعد اس کو طلاق نامہ تک نہیں دے رہا, شادی میں بھی فراڈ کیا, اس کے بعد شادی چھوڑنے میں بھی فراڈ کیا, جس کی پرسنالٹی اور شخصیت یہ ہو. دوسرا وہ غلیظ انسان جو اپنے جناب وہ باپ کے جناب مرنے کے اوپر یا ماں کے مرنے کے اوپر مری ہوئی لاش کے اوپر جناب انگوٹھا لگوا رہا اپنی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے, اپنے بہنوں بھائیوں کا حصہ کھانے کے لیے. یہ وہ شخصیات ہے جو وہاں پر بیٹھ کے جناب ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف بھونکنے لگے ہوئے ہیں, پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف. کیوں؟ جس فتنے والے گروہ سے اس کا تعلق ہے, اس فتنے والے گروہ کا پوری یورپ, امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی نیٹ ورک ہے. یہ یہودی اور وہ فتنہ پرست گروہ یہ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ پاکستان کو معاذ اللہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک توڑنے کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ پاک فوج ہے. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج ہے, خصوصاً پاک فوج. انہیں پتا ہے کہ پاک فوج کے ہوتے ہوئے ہم اپنا اس غلیظ ایجنڈے کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. یہ اسرائیل کو بھی پتا ہے, یہ انڈیا کو بھی پتا ہے, یہ اس فتنہ پرست گروہ جو برطانیہ کے اندر ہیڈ کوارٹر رکھتا ہے اس کو بھی پتا ہے, جس سے اس کا تعلق ہے, جس سے بانی تحریک انصاف کا بھی تعلق ہے, بانی تحریک انصاف کی اماں کا بھی تعلق ہے, شہباز گل کا بھی تعلق ہے, شہزاد اکبر کا بھی تعلق ہے, ان سب کا. یہ سارے کے سارے مل کے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. آج انہیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج اس کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, اس کے افسر قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی جان افری کے سپرد کر رہے ہیں. کوئی کشمیر کے بارڈر کے اوپر, کوئی سرحد کے بارڈر, KPK کے بارڈر کے اوپر, کوئی افغانستان کے بارڈر کے اوپر, کوئی کوئٹہ کے بارڈر کے اوپر. ہمارے بچے, ہمارے جوان رات کی تاریکی میں آپ کی -30, -20, -40 کے اوپر, 55 سینٹی گریڈ کے اوپر وہ جناب اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور یہ غلیظ آدمی یہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے جناب ہومو سیکس کے اور جناب اپنے گے ہونے کی جناب اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم امریکہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز پوری کر رہے ہو اور پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہو, پاکستان کی فوج کے خلاف بھونک رہے ہو. حالت یہ ہے کہ اس کی بیوی کے میں الفاظ سنتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے. اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اس کی گھر فوتگی پہ گئی, اس کا باپ یا اس کی جناب کون چچا فوت ہوا, اس کی ماں نے اور اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا, گھسیٹتے ہوئے کہ تم اور تمہاری ماں ادھر آئی کیوں ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے. یہ غلاظت سے, ذلالت سے بھرپور شخصیات ہیں, یہ جتنی آپ کو نظر آئیں گی. شہباز گل ہے, ڈچکوٹ چلے جائیں, میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں, میرا دادکا ہے, اور اسی ڈچکوٹ کے ارد گرد میرے سارے گاؤں ہیں, سمندری ڈچکوٹ. آپ اس کے باپ کا جناب پتہ پوچھیں, آپ کو نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, آپ ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا. یہ تو ان کے کردار ہے, یہی احمد نورانی ہے, یہی محیط پیرزادہ ہے, یہی شاہین صاحبائی ہے, یہی عادل راجہ ہے. سارے کے سارے حرام کے پلے, سارے ملک دشمن طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز اور ڈیپ سٹیٹس کے ہاتھ چڑھے ہوئے کے منکروں کے گروہ کے ساتھ اور اسرائیل کی جناب موساد کے ساتھ اور صہیونی طاقتوں کے ساتھ یہ مل کے پاکستان توڑنے کے ایجنڈے پہ ہیں. ان کو بھائی جان برا لگتی ہے پاک فوج, ان کو لگنی چاہیے, ان کا حق ہے. احمد نورانی تمہارے جیسے غلیظ شخص کا رائٹ ہے کہ تم پاک فوج کے خلاف بھونکو, ان غلیظ کتوں کی طرح بھونکو کہ جو خارج زدہ ہوتے ہیں, گلیوں محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, گاؤں اور دیہاتوں کے اندر جناب پھر رہے ہوتے ہیں.
تم وہ غلیظ اور خارج زدہ کتے ہو کہ جو اس ملک اور اس قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کے منکروں کے گروہ سے اور فتنہ پرست گروہ سے تعلق رکھنے والے تم یہودیوں کے ساتھ اور صہیونیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہو. اور تم کہتے ہو کہ آزاد ڈیجیٹل ادارہ یہ اور وہ اور فلاں. آزاد ڈیجیٹل آزاد سیاست وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کے خلاف جو 2022 سے نقدہ کوکا سے لے کے بی ایل اے سے لے کے منظور پشتین سے لے کے ٹی ٹی پی سے لے کے اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردوں سے لے کے انڈین را اور اجیت ڈیول نیٹ ورک کے اوپر کام کرنے والے ان کے رستے کی اگر کوئی رکاوٹ بنا آزاد ڈیجیٹل, ان کے رستے کا کوئی بیریئر آزاد ڈیجیٹل, ان کے رستے کا کوئی آبسٹیکل آزاد ڈیجیٹل, ان کے رستے کا کوئی جناب کنسٹرینٹ آزاد ڈیجیٹل, بالکل ان کے سینے پہ مونگ ڈلنے والا آزاد ڈیجیٹل, ان کے دباہوں کے اوپر جناب کیڑا لگانے والا آزاد ڈیجیٹل, ان کی گندی اور ذلیل اور غلیظ فیک نیوز کے اوپر مبنی جنگ کو روکنے والا آزاد ڈیجیٹل. ان کو آزاد ڈیجیٹل تو برا لگے گا, ظاہر سی بات ہے. اور آزاد ڈیجیٹل وہ ہے کہ جس کا بلڈ گروپ پی پلس ہے, پاکستان پلس. تو میں اتنا ہی کہوں گا اور باقی وقت آئے گا, ان کے ایک ایک کرتوت مزید کھل کے سامنے آئیں گے. پاکستان ترقی کرے گا جیسے کل 11 اگست کو فیلڈ مارشل کی قیادت میں امریکہ نے یہ ڈیسیژن لیا بی ایل اور مجید بریگیڈ کا, اور یہ خارش زدہ غلیظ کتے جو نا یہ خارش کر کر کے انشاءاللہ مر جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, تب تک اللہ حافظ.